واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 376۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو فتح حاصل کر کے کون خوش نہیں ہوتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو کسی مارکے، محاصرے یا بڑی جنگ میں فتح ہوتی تھی تو اس کے چہرے پر نورانی سی رونق آ جاتی تھی۔ اس کی فوج جشن مناتی، بکرے، دمبے اور اونٹ ذبح ہوتے، سپاہی خود پکاتے اور سلطان ایوبی ان کے لیے مشروبات کے مٹکے کھول دیا کرتا تھا۔ مگر 1183 589 سن ہجری کے دوران اس کے چہرے پر رونق نہیں تھی، نہ ہی اس کی فوج جشن منا رہی تھی، حالانکہ اس نے ایک سال کے عرصے میں متعدد قلعے سر کر لیے اور شاہ آرمینیا جیسے طاقتور حکمران سے شکست کے عہد نامے پر دستخط کرا کے اس سے اپنی شرائط منوا لی تھی۔ ناظرین، مورخوں نے اس دور کو سلطان ایوبی کی فتوحات کا دور کہا ہے، مگر اس کی جذباتی کیفیت یہ تھی جیسے ہر فتح کے بعد اس کے چہرے پر بڑھاپے کی ایک لکیر کا اضافہ ہو گیا ہو۔ یہ لکیریں بڑھاپے اور اداسی کی تھی۔ وہ ان میں سے کسی ایک فتح اور کسی ایک کامیابی پر بھی خوش نہ تھا۔ اسے جب چھاپا ماروں کا سالار ساری مصری فاتحانہ انداز سے رپورٹ دیتا تھا کہ گزشتہ رات چھاپا ماروں نے فلاں جگہ شب خون مار کر دشمن کو اتنا نقصان پہنچایا ہے، تو سلطان ایوبی آہستہ سے سر ہلا کر اسے خراج تحسین پیش کرتا اور پھر اس کا سر یوں جھک جاتا تھا جیسے اس کے ضمیر پر ایسا بوجھ آ پڑا ہو جو اس کی برداشت سے باہر ہو۔ مجھے مبارکباد اس روز کہنا جس روز تم صلیبیوں کو شکست دو گے۔ ایک روز سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں سے کہا۔ وہ اسے دیار بکر کی فتح کے بعد مبارکباد کہنے آئے تھے۔ اس روز تو اس کی آنکھیں لال ہو گئی جیسے وہ آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے کہا، تم محسوس نہیں کر رہے کہ ہم گھروں سے نکلے تھے صلیبیوں کو شکست دینے اور انہیں اپنی سرزمین سے نکالنے کے لیے، مگر انگلیوں پر گنو کہ تم کتنے برسوں سے اپنے ہی بھائیوں سے لڑ رہے ہو اور حساب کرو کہ ہم ایک دوسرے کا کتنا خون بہا چکے ہیں۔ کیا تم اسے فتح کہتے ہو؟ میں اس خانہ جنگی میں جو بھی فتح حاصل کرتا ہوں وہ میری اور تمہاری نہیں، وہ صلیبیوں کی فتح ہوتی ہے۔ جب دو بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو خوشی اور کامیابی ان کے دشمن کی ہوتی ہے۔ میں اسے فتح نہیں کہتا جو ہم نے اپنے بھائیوں پر حاصل کی ہے۔ صلیبی کیوں دبک گئے ہیں؟ ایک سالار نے کہا، ہم آپ کو ان پر بھی فتح حاصل کر کے دکھا دیں گے۔ انہیں وہاں سے نکلنے اور لڑنے کی کیا ضرورت ہے جہاں وہ دبک کر بیٹھ گئے ہیں؟ سلطان ایوبی نے کہا، جنگ کا پہلا اصول کیا ہے؟ دشمن کی عسکری قوت کو تباہ کرنا۔ صلیبیوں نے ہماری عسکری قوت کو ہمارے بھائیوں کے ہاتھوں تباہ کرانے کا کامیاب انتظام کر رکھا ہے۔ ہم آپس میں لڑ لڑ کر کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور صلیبی اس صورتحال سے اور اس وقت سے فائدہ اٹھائے ہوئے روز بروز طاقتور ہوتے جا رہے ہیں۔ فلسطین پر ان کا قبضہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ حکمرانی سدا اللہ کی ہے، مگر حکمرانی کا نشہ جب انسان پر طاری ہوتا ہے تو مذہب اور ملت کا وقار تو دور کی بات ہے، وہ اپنی بیٹیوں کو بھی ننگا نچانے لگتا ہے۔ جھوٹ اور فریب کاری کو وہ جائز اور ضرورت سمجھنے لگتا ہے۔ صلیبی امت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاستوں میں تقسیم کرتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ کی فوج کو ان ریاستوں میں تقسیم کر کے اسلام کی عسکری قوت کو پارا پارا کر رہے ہیں۔ ہمیں ان علاقوں سے فوج کے لیے بہت بھرتی مل رہی ہے۔ ایک سالار نے کہا، بڑے اچھے سپاہی اور سوار بڑی خوشی سے آ رہے ہیں، لیکن مجھے اس کی کوئی خوشی نہیں۔ سلطان ایوبی نے سب کو چونکا دیا۔ اس نے کہا، یہ لوگ صرف اس لیے ہماری فوج میں بھرتی ہو رہے ہیں کہ جس شہر کو فتح کیا جاتا ہے وہاں ہماری فوج لوٹ مار کرتی ہے اور وہاں سے حسین عورتیں ملتی ہیں۔ ہم نے اپنی فوج کو اپنی لوٹ مار اور آبرو ریزی کی اجازت کبھی نہیں دی۔ ایک اور سالار نے کہا، مگر ہمارا دشمن ہماری فوج کے خلاف یہی مشہور کر رہا ہے کہ صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کو لوٹ مار کی اور مفتوح کی جوان لڑکیاں اٹھا لے جانے کی اجازت دے رکھی ہے۔ دشمن نے ہماری فوج کے خلاف یہ بے بنیاد باتیں اس لیے مشہور کر رکھی ہیں کہ خود مسلمانوں کے دلوں میں اس
اسلامی فوج کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے اور ہمیں کہیں سے بھی لوگوں کا تعاون نہ ملے، بلکہ ہم جس شہر کا محاصرہ کریں وہاں کے لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہماری اس فوج کے خلاف لڑیں جو اسلامی فوج ہے اور جو ہر لحاظ سے حزب اللہ کہلانے کی حقدار ہے۔ یاد رکھو میرے دوستو، قوم بغیر فوج کے اور فوج قوم کے والہانہ تعاون کے بغیر دشمن کے لیے آسان ہوتی ہے۔ اپنے دشمن کو پہچانو، تمہارا دشمن دانش مند ہے، اس نے ہماری قوم اور فوج میں نفرت پیدا کرنے کا بڑا اچھا اہتمام کیا ہے۔ قرآن نے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانے کا حکم صرف قوم یا صرف فوج کو نہیں دیا۔ سیسا پلائی ہوئی دیوار قوم اور فوج مل کر بنتی ہے۔ اس دیوار میں شگاف ڈالنے کا یہ طریقہ کارگر ہے کہ فوج کو نااہل، بزدل، زانی اور ڈاکو کہہ کر قوم کی نظروں سے گرا دیا جائے۔ دیار بکر کے لوگوں پر تو ایسا کوئی اثر نہیں دیکھا۔ ساری مصری نے کہا، انہیں جو ہی پتا چلا کہ محاصرہ کرنے والے ہم ہیں اور ان کا حکمران اپنی فوج کے خلاف لڑا رہا ہے تو لوگوں نے شہر کے دروازے کھول دیے تھے۔ وہاں ہمارے جاسوس زیادہ تعداد میں تھے۔ سلطان ایوبی نے کہا، وہاں کی تمام بڑی مسجدوں کے امام ہمارے جاسوس تھے، انہوں نے وہاں کے لوگوں کو صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے وعظ نہیں دیے، اس کے ساتھ وہ لوگوں کو صلیبیوں کے عزائم اور اپنے ایمان فروش امراء اور حاکموں کے متعلق بھی بتاتے رہے ہیں، اور یہ بھی کہ جب ایک مسلمان دوسرے کا خون بہاتا ہے تو عرش معلی لرز جاتا ہے اور خدا اس بستی پر اپنا قہر نازل کرتا ہے جہاں کے مسلمانوں کے خلاف لڑتے اور خون بہاتے ہیں۔ تمہیں یہ معلوم نہیں کہ دیار بکر میں صلیبیوں کے جاسوس اور تخریب کار بھی درویشوں، صوفیوں اور عالموں کے بحروب میں موجود تھے اور نظریاتی تخریب کاری کر رہے تھے، لیکن ہمارے آدمیوں نے ان میں بعض کو خفیہ طریقوں سے اغوا اور قتل کیا اور ان کی آواز کو بیکار کر دیا۔ مگر ہم اس وقت جس علاقے میں ہیں یہاں صلیبیوں کی تخریب کاری کامیاب ہو رہی ہے۔ یہ جو سپاہی اور سوار لوٹ مار کے لالچ سے بھرتی ہو رہے ہیں، کیا یہ پوری فوج کو خراب نہیں کریں گے؟ سالار نے پوچھا، تم نے دیکھا نہیں کہ انہیں کس قسم کی تربیت دی جا رہی ہے؟ سلطان ایوبی نے کہا، میں نے تمہیں تربیت اور جنگی مشقوں کا جو نیا طریقہ بتایا ہے وہ انہیں صحیح سوچ پر لے آئے گا۔ میں فوج میں ان کی تقسیم ایسے طریقے سے کر رہا ہوں کہ یہ فوج پر نہیں بلکہ فوج ان پر اثر انداز ہوگی۔ تم بہت جلدی میرا یہ تحریری حکم بھی دیکھ لو گے کہ مفتوحہ علاقے میں اپنا کوئی سپاہی لوٹ مار کرتا یا کسی عورت پر ہاتھ ڈالتا دیکھا جائے تو اسے تیر کا نشانہ بنا دیا جائے یا قریب جا کر اس کی گردن اڑا دی جائے۔ دشمن کے بے بنیاد الزامات کو غلط ثابت کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ فوج اپنے کردار سے مفتوح لوگوں پر اور اپنی قوم پر بھی دل مول لینے والا اثر پیدا کرے۔ مجھے یہی خطرہ نظر آ رہا ہے کہ صلیبی اور یہودی ہر دور میں اسلام کی فوج اور قوم کے درمیان منافرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، قوم کی کردار کشی الگ اور فوج کی الگ کریں گے اور اس طرح دونوں کا ایمان اور قومی جذبہ برباد کر کے انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنائے رکھیں گے۔ یہ کام وہ مسلمانوں کے ہاتھوں کرائیں گے۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی دریائے فرات کے کنارے خیمہ زن تھا۔ اس نے کئی ایک چھوٹی چھوٹی مسلمان ریاستوں کے حکمرانوں کو مطیع بنا لیا اور متعدد قلعوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ وہ مسلمان حکمران تھے جو درپردہ صلیبیوں کے دوست اور سلطان ایوبی کے مخالف تھے۔ سلطان ایوبی کی منزل بیت المقدس تھی جس پر صلیبیوں نے قبضہ کر کے اسے یروشلم کا نام دے رکھا تھا، مگر اپنے مسلمان حکمران اور امراء سلطان ایوبی کے راستے میں حائل ہو گئے تھے۔ سلطان ایوبی فوج کو چند دن آرام دینے کے لیے فرات کے کنارے رک گیا تھا۔ وہاں گھوڑوں، خچروں، اونٹوں اور رسد کی کمی پوری کی جا رہی تھی۔ ناظرین، سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے سلطان ایوبی فرات کے کنارے ٹہل رہا تھا۔ اس کے ساتھ گھڑ سوار دستوں کا سالار اور چھاپا مار دستوں کا سالار ساری مصری تھا۔ ان سے کچھ دور سفید جبے میں ملبوس ایک آدمی کھڑا تھا جس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے تھے۔
سلطان ایوبی ادھر چل پڑا۔ ناظرین قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہاں 4 قبریں ہیں، ان میں سے ایک قبر کے سرہانے ایک ڈنڈا گڑا تھا اور اس کے ساتھ لکڑی کی ایک تختی تھی جس سے عربی زبان میں لکھا تھا عمر الملوک، اللہ تیری شہادت قبول کرے۔ نصر الملوک اس کے ساتھ کی قبر پر بھی ایسی تختی لگی ہوئی تھی جس پر اسی قسم کی لال تحریر تھی، نصر الملوک، اللہ میری شہادت قبول کرے۔ ناظرین سلطان ایوبی نے دونوں تحریریں پڑھی اور اس آدمی کی طرف دیکھا جو قبروں پر فاتحہ پڑھ رہا تھا، وہ وضع اور لباس سے عالم فاضل لگتا تھا۔ سلطان ایوبی نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے ذرا جھک کر کہا، میں اس گاؤں کا امام ہوں، جہاں کہیں پتہ چلتا ہے کہ شہید کی قبر ہے وہاں چلا جاتا ہوں اور فاتحہ پڑھتا ہوں۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ جس جگہ شہید کے خون کا قطرہ گرتا ہے وہ جگہ مسجد جتنی مقدس ہو جاتی ہے۔ میں لوگوں کو یہی بتایا کرتا ہوں کہ مجاہد وہ عظیم شخصیت ہے جس کے گھوڑے کے سموں کی اڑائی ہوئی گرد کا احترام خدا نے بھی کیا ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کو خدائے ذوالجلال نے افضل عبادت کہا ہے، مگر اللہ کے نام پر جانیں قربان کرنے والے ایسے ہی گمنام لوگ ہوتے ہیں جن کی قبریں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تاریخ میں ان کا نہیں میرا نام آئے گا، مگر مجھے عظمت دینے والے یہ لوگ تھے۔ اس نے اپنے سالاروں کی طرف دیکھا اور قبروں کی دونوں تختیوں کی تحریروں پر ہاتھ پھیر کر کہا، یہ الفاظ لال رنگ میں انگلی ڈبو کر لکھے گئے ہیں، لکھنے والا ایک ہی آدمی معلوم ہوتا ہے، لال رنگ نہیں سلطان محترم، چھاپا ماروں کے سالار۔ صارم مصری نے کہا، یہ خون ہے عمر الملوک کی قبر کی تختی نصر الملوک نے اپنے خون سے لکھی تھی، اور اس نے اپنے ہی خون سے اپنی قبر کی بھی تختی لکھی اور شہید ہو گیا تھا۔ 16-17 دن گزرے، رات کو دریا سے ہم نے ایک بہت بڑی کشتی پکڑی تھی جس میں دشمن کے چھاپا ماروں کے لیے رسد جا رہی تھی، آپ کو اس کی اطلاع دی گئی تھی۔ یہ کشتی ہمارے 8 چھاپا ماروں نے پکڑی تھی، ان میں سے یہ 4 شہید ہو گئے تھے۔ ہمیں پہلے اطلاع مل گئی تھی کہ ایک بڑی کشتی رات کو گزرے گی جس میں دشمن کی رسد اور اسلحہ ہوگا، میں نے اپنے 8 چھاپا مار بھیجے، یہ ایک چھوٹی سی کشتی میں تھے۔ آدھی رات دوسرے کنارے کے ساتھ ساتھ وہ کشتی جا رہی تھی، ہمیں اطلاع ملی تھی کہ اس میں 4-5 آدمی ہوں گے، لیکن ہمارے چھاپا ماروں کی کشتی اس کے قریب گئی تو اس میں کم و بیش 20 آدمی تھے۔ جیسے ہی ہمارے چھاپا مار اس کشتی کے قریب گئے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 377 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔